الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرے کلپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ کلپ میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن شریف ثوابی کتاب نہیں بلکہ ذریعہ ہدایت ہے، اور کامل ہدایت اس شخص کو حاصل ہوگی جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھے گا۔ میرے اس جملے کا ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں قرآن شریف کو ثواب کے لیے پڑھنے کی نفی کر رہا ہوں، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو نہ صرف دیکھ کر پڑھنے سے ثواب ملتا ہے بلکہ قرآن مجید کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ہر لفظ پر کتنا ثواب ملتا ہے، احادیث کی کتابیں ان فضائل سے بھری پڑی ہیں، لہٰذا ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی قرآن مجید کی صرف تلاوت کے ثواب کا انکار کسی بھی صورت میں مناسب نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ ہم قرآن مجید کو سمجھے بغیر ہی زندگی گزار دیں۔ قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں فرما رہے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں۔ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہی صدقہ ہے کہ ہم اس دنیا میں کئی قسم کی مصیبتوں، بلاؤں اور عذابوں سے محفوظ ہیں، اور آخرت میں میدان حشر سے لے کر دخول جنت تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر پورا یقین رکھتے ہیں، مگر بگوش ہوش سنیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حشر کے میدان میں تارک قرآن کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کرنا ہے۔ سورہ الفرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ترک کر دیا تھا۔ تو آئیں، ایک بار پھر گزارش ہے کہ آسان ترین قرآنی فہم کے اس قافلے میں شریک ہو کر صرف ہمارا ساتھ ہی نہ دیں بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے استغاثے سے بچنے اور کامل شفاعت کے حقدار بننے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے تعارفی کلپ میں قرآنی افعال کے شروع میں 4 ضمیری علامتوں کے لگنے سے قرآنی افعال کے معنوں کا ذکر ہو چکا، اور آپ سن چکے کہ الف کسی فعل کے شروع میں میں کے طور پر، نون ہم کے طور پر، تے تو کے طور پر، اور یہ وہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کسی فعل کے شروع میں آنے والے الف کے بارے میں مزید یہ عرض ہے کہ شروع میں آنے والا الف بعض اوقات نام کا حصہ ہوتا ہے، جیسے اسماعیل اور ابراہیم کے شروع میں آنے والا الف یہ ان ناموں کا حصہ ہے۔ بعض جگہوں پر شروع میں آنے والا حرف الف استفہام کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور فعل سوالیہ بن جاتا ہے، تو بعض جگہوں پر الف استعمال ہو کر تفضیل یا تصغیر کا معنی دیتا ہے، تفضیل یا تصغیر کا معنی دیتا ہے، جیسے کبیر سے اکبر اور صغیر سے اصغر وغیرہ، اور کبھی فعل کو امر یعنی حکمیہ بنا دیتا ہے، جیسے ذکر سے اذکر۔ الف کے مختلف جگہوں پر استعمال سے محل وقوع کے اعتبار سے رونما ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں ہم اپنے اسباق میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ساتھ ساتھ وضاحت کرتے رہیں گے۔ آج ہم آپ کو اگلے سبق کی طرف لے کر جاتے ہیں،
کہ کچھ علامات ایسی ہیں جن کو کسی قرآنی فعل یا اسم کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ تعلق کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان علامات کو اسماء کے آخر میں جوڑا جاتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے کتاب، کتاب کے آخر میں یہ لگائیں تو کتابی بنا، اور اس کا مطلب میری کتاب۔ کتاب کے آخر میں نون الف نا لگائیں تو کتابنا بنا، اور اس کا مطلب ہماری کتاب۔ ایسے ہی کتاب کے آخر میں کاف لگائیں تو کتابوں کا بنا، اور اس کا مطلب تمہاری کتاب۔ اور کتاب کے آخر میں الٹے پیش کے ساتھ لفظ ہا لگائیں تو کتاب ہو بنا، اور اس کا مطلب ہے اس کی کتاب۔ اسی طرح سے آپ اسماء کو تبدیل کرتے جائیں، اور ان کے آخر میں یہ 4 علامات یا نون الف نا، کاف اور الٹی پیش کے ساتھ ہے جس کو ہو پڑھتے ہیں لگاتے جائیں۔ مثلا قلم، قلم کے آخر میں قلمی مطلب میرا قلم، اور قلم کے آخر میں قلم و نا ہمارا قلم، اور قلم کے آخر میں کاف قلموں کا تو اس کا مطلب ہوا تمہارا قلم، اور قلم کے آخر میں الٹے پیش کے ساتھ ہا لگا دیں تو بنا قلموں ہو، جس کا مطلب ہے اس کا قلم۔ اس طرح سے ہر لفظ کے ساتھ آپ یہ 4 الفاظ آخر میں جوڑتے چلے جائیں تو آپ قرآن کے اور مزید الفاظ اور افعال کا ترجمہ آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ اس لیے آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش ہے کہ ہمارے قرآن فہمی کے گروپ میں شامل ہوں، اور سبقاً ہم سے قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں، اوروں کو دعوت دیں۔ اوروں کو دعوت دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس کلپ کو لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور آگے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور قرآن فہمی کے اس قافلے میں شریک ہوتے جائیں، اور اوروں کے بھی قرآن سمجھنے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔